अस्सलामुअलैकुम। आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। यहाँ का तो इतना ही बता देना इस वक्त काफ़ी है कि डोनाल्ड ट्रम्प फाइनल हो गए हैं प्राइमरी में बाइडन के मुकाबले के लिए। निकी हेली हार गई हैं मगर इंडोर्स नहीं करती, और कोई मुकदमा रोक ले, कोई और नए खेल का आगाज हो जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प को रोका जा सकता है। अब दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, मगर मैं इससे एग्री नहीं करता। एक वेव है उनकी, और फिर बाइडन उनका जिनसे मुकाबला है, बाइडन का वो डोनाल्ड ट्रम्प का जिनसे मुकाबला है, बाइडन प्रेसिडेंट मौजूद जो प्रेसिडेंट है अमेरिकन जो बाइडन, उनके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपनी पार्टी में और वोटर्स में, उनकी एज के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हमास और इसराइल का जो है उस एंगल से। बहरहाल आने वाले दिनों में उस पर डिस्कस करते रहेंगे। पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि कल मुत्तहदा कह रही थी कि हम वोट देंगे, और आज ये है कि आज फैसला होगा जरदारी साहब को, जिनके पास ऑलरेडी 345 वोट मौजूद हैं। मगर जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं, पीडीएम के उम्मीदवार हैं, तो मुमकिन नहीं है। और फिर मुत्तहदा तो उनसे तो रोज़ ही नए वादे किए जाते हैं, और परसों फिर बुला लिया जाता है एक दिन के बाद कि नहीं हुजूर अभी एक रात और। तो साथ में इत्तलात ये है कि खान साहब से अब कोई राब्ता नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का, और खान साहब पूरी उम्मीद है, और उनके वकील ये कहते हैं कि खान साहब को हम रमज़ान में बाहर आता देख रहे हैं। इस पे बात करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आप इस रियासत जिसके हालात आप सबके सामने हैं, वहाँ वजारतें हैं, जैसे कोटा होता है ना कि नहीं भाई इनको देनी तो है, ये नहीं देनी है तो ये तो देनी ही देनी है। पंजाब की काबीना सामने आ गई है, वही लाहौर ही लाहौर है। 18 में से 10 वजीर जो है ना लाहौर और उसकी सराउंडिंग के हैं टोटल। जनूबी पंजाब से सिर्फ 3 वजीर लिए गए हैं। उस पूरे खत्ते को देखें और 3 वजारतें देखें, बड़ी बड़ी अहम ज़िले और डिवीज़न छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ताल्लुकात मैंने कल भी जिक्र किया था। और फिर जिसे कल मैं औरत मार्च कह रहा था, वो औरत मार्च नहीं था, वो ASP शहबानो नकवी जो है उनसे इजहार यकजहती था। परसेप्शन बनाए जाते हैं ना, ताकि उसके पीछे जो मौजूद सवाल हैं, जो लोगों के कंसर्न हैं, उन्हें दबा दिया जाए और उन पे मट्टी पा दी जाए। और फिर लॉबिंग का खेल भी है, जो सबसे दिलचस्प सूरत हाल है, जिस पे हम पहले बात कर लें कि मुल्क का वजीर ख़जाना पहले तो कोशिश की कि इसहाक डार को बनाया जाए, मगर आपको याद है कि इन ब्लॉग्स में पहले एक बार कहा गया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, कि ओल्ड फैशन है, वो उनके ख़ास तरीक़ेकार है कि चालाकियाँ दिखाना। वो 90s में चल जाता था, 2018 में उसके 2013 से 2018 तक उसके नताइज कोई अच्छे नहीं आए थे, जब तक वो वज़ीर ख़जाना रहे 2017 तक। फिर वो पहले वज़ीर आला है जो वज़ीर आला का वज़ीर ख़जाना मुल्क के किसी कि वो भाग गए थे, जातियाँ हुई होंगी, मगर बतौर वज़ीर वो गायब हो गए थे, और लंदन में जाके नमदार हुए थे, और कई साल वहाँ रहे, 5 साल तकरीबन। तो अब उन्हें वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है, ख़जाना नहीं दी जा रही। और ख़जाना जो है एक बैंकर को, औरंगजेब साहब को दी जा रही है, जो एक मशहूर मुस्लिम लीगी जस्टिस हुआ करते थे, खलील रमज़े, आपके जहन में होंगे, उनके दामाद हैं वो। और बहुत अरसे से था कि बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ख़ानदान के, कुछ फैसलों के हवाले से भी कुछ बातें हैं, उनकी लंबी कहानी है कि घर ही घर में रखनी है ना, कंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को, रियासत वहसत फारिग हो।
آج کی ماڈرن ورلڈ میں دو ہی میجر چیزیں، باقی تو سب اس کا پیرا اپنے لیا ہے، پہلے وزارت خارجہ اور پھر وزارت خزانہ. نہ وزیر خزانہ کا تجربہ ہے کسی ملک کے خزانے کو چلانے کا، یہ اکانومی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بینکنگ کا نہیں ہے. بینکرز تو انسینٹیو دیتے ہیں امیروں کو، غریبوں کو نچوڑتے ہیں، یہ پوری دنیا میں. اور پاکستان کی بینکنگ دنیا میں سب سے پروفیٹیبل بتائی جاتی ہے. کہ منشا ہے، دوست یار ہیں نا سارے، تو اپنی اپنی حکومتوں میں اپنے اپنے لوگوں کو فیور کیے گئے ہیں. تو ایک بینکر یہ بھی ہیں. اور پھر جو خارجہ ہے وہ ایک موسٹ سینسٹیو منسٹری کہنی چاہیے، ریلیشن جو پوری دنیا سے جہاں بنتے ہیں. تو دونوں نا تجربے کار بھی ہیں، اور دنیا کی جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس سے بھی ان کی کوئی واقفیت نہیں ہے. ذرا نوٹ کریں اس بات کو. مگر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ بھئی ریاست کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مزے لیے جا رہے ہیں، انجوائے کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، جو 75 سال سے چلا آ رہا ہے. مگر یہ دونوں وزارتیں ہیں، پہلے خارجہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی، اور اس میں نیم دروں جسے کہنا چاہیے، خزانہ میں آدھا ان کا سن لیتے تھے، آدھا اپنا چلا لیتے تھے. اب خزانہ پہلے ہی جا چکا ہے، وہ آئی ایف سی جو ایک نئی بنائی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پہلے بھی اس کا ذکر ہوتا رہا، اور آج بھی روزانہ یہ اخباروں میں ہوتا ہے کہ نیا ادارہ بنا ہے جس میں فوج ڈائریکٹ آ کے بیٹھ گئی ہے. باہر سے اکانومی کنٹرول ہوگی. تو فارن پالیسی تو ہمیشہ سے ان کی تھی کہ سامنے والا اسٹوج ہوا کرتا تھا، پالیسی وہ دیتے تھے. اور ڈپلومیٹک کور میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ میں اس پہ پہلے بھی بلاگ کر چکا ہوں کہ جو آپ کے ایمبیسڈرز ہیں باہر ملکوں میں، اسپیشلی یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، دلی میں، ان کو تو لفظ بھی اپنے چناؤ کے اختیار نہیں ہے، وہ بھی وہاں سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں. تو کسی کو بھی بنا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسحاق ڈار فائنلی سب کو پتہ ہے جو ان کے تعلقات ہیں، ریلیشن ہیں میاں خاندان سے، ان کی بدولت اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں. مگر ایک پرسیپشن یہ ہے کہ انہوں نے ڈالر کو پہلے مینیج کیا، اور مختلف چیزوں میں انہوں نے آنیاں جانیاں چالاکیاں دکھائیں جس سے اکانومی کو نقصان پہنچا. اور مفتاح اسماعیل نے ان کو بے تحاشا کہنا چاہیے ایکسپوز کیا. تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ریلیکٹنٹ ہے کہ بھئی یہ سمبولک عہدہ بھی ان کو کیوں دیا جائے. تو اس کے بدلے میں اس کے عوض ان کو خوش کرنے کے لیے وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے. بلاول ایک بہت اچھا فیس تھا، ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی گریونسز نہیں ہیں، ہم تو پولیٹیکلی اور جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہے اس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے، کس نے کیا کیا ہے اور کس کی کیا ایبیلٹی ہے. تو بلاول نے ان کے نیریٹو کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا. مثال کے طور پہ رشیا جانے کے فیصلے کو امریکہ میں پسند نہیں کیا گیا تھا خان صاحب کے، مگر بلاول نے آنے کے بعد اس پر اسٹینڈ لیا. ایک میسج تھا چائنا کے حوالے سے، ہماری پالیسی ڈبل مائنڈڈ ہے، ہم صاف چھپتے بھی نہیں ہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں، اور یوز کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت ہماری چائنا مجبوری ہے کہ اس کو ہم بہت پیسے وہ کرتے ہیں، وہ نئے پیسے تو نہیں دے گا، انرول کرتا رہے گا، رول اوور جسے کہتے ہیں نا کہ رول اوور کرتا رہے گا. یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور ہماری جو فارن پالیسی ہے میجر، وہ اکانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سب کی جڑی ہوتی ہے، مگر ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہے. اور ایک مخصوص خطے میں ہے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چائنا. امریکہ سے تو یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور ایشیا ترقیاتی بینک، ان سارے ان سے نیگوسیشن کے لیے اور ان سے معاملات طے کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی، یورپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور کچھ تھوڑا سا مختصر ہمارا ایکسپورٹ ہے، ٹوٹل 26 27 30 ہو گیا تھا، 30 سے کہتے ہیں تھوڑا نیچے آ گیا ہے. آپ آبادی دیکھیں 25 کروڑ کی، اور ہماری ایکسپورٹ دیکھیں $30 بلین یہ اگر لگا لیں. بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں کی
ताइवान को देखें, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, हम इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते कि उनकी आईटी की एक्सपोर्ट ही $150 बिलियन से ऊपर चली गई है। तो उसमें इसाक डार का फैसला बहुत अजीब सा फैसला बजाहिर नजर आता है ना, जो परसेप्शन है आज की मॉडर्न दुनिया में। आप यहाँ एंथोनी ब्लिंकन को देख लें और अपनी पूरे यूरोप अमेरिका में यंग ब्लड को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। आईटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो यंग ब्लड से मतलब ये कि 40s में, अर्ली 40s में और लेट 40s तक में कह सकते हैं आप कि इन मामलात को देखते हैं इकॉनमी के और फॉरेन पॉलिसी के। अमेरिका में तो ये बहुत आम होता जा रहा है। खैर, तो वजारतें जो है बंटना शुरू हो गई हैं। मुत्तहदा को कहा जा रहा है 3 वजारतें मिलेंगी, तीनों बज़ाहिर आपको बेकार नजर आएंगी, मगर ये तीनों बहुत अहम है। ओवरसीज पाकिस्तानी, इन्हें कंट्रोल रखना है ना, और इस वक्त तो बहुत नाजुक मामला है ये कि पीटीआई के सपोर्टर हैं एक बड़ी अक्सरियत में, और एक ख़ास सूबे की पॉपुलेशन है ओवरसीज में, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। कराची का फारूक सत्तार जो पहले भी रह चुके हैं, बज़ाहिर तो अजीब सी बात लगती है ना कि सेंसिटिव है, इनको कंट्रोल में रखना है, इन्हें ख्वाब भी दिखाने हैं, इन्हें देना भी कुछ नहीं है। और स्पेशली यूरोप, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सिविक राइट्स, और ये सारे अगर जमा करें तो एक बहुत अजीब सा नक्शा बनता है। फारूक सत्तार उस म्यार पे न तो पूरे उतरते हैं, ना जो आपका इन्वायरमेंट है उसके एंगल से वो समझ में आते हैं, मगर ये बहुत नाजुक और सेंसिटिव वजारत है। तो यहाँ एक ऐसा ही वजीर चाहिए होता है जो सिर्फ जबान से नहीं, आंख के इशारे को भी समझता हो। तो फारूक सत्तार इस मामले में परफेक्ट आदमी है। 2014 से लेकर चीज़ों को जो नोट करें, जब ये एक्सपोज हुए फारूक सत्तार, ध्यान में रखिएगा यही टसोरी को लाने वाले हैं। उसी बुनियाद पे इनको एमकेएम से अलग आना पड़ा, उसके लिए लड़े, उसके लिए अपने सियासत को कुर्बान किया, और वही टसोरी इनको फिर माशाल्लाह से इनकी जो बैक बाइटिंग किया करता था कि मैंने कितने पैसे दिए, क्या मतलब एक पूरा किस्सा है वो। दूसरी वजारत है शिपिंग एंड पोर्ट, जो ऑलरेडी एमकेएम के पास थी, पीडीएम की हुकूमत में, फैसल सरद्वारी के पास, और खान साहब के दौर में भी ये एमकेएम के पास थी, मुत्तहदा पाकिस्तान के पास ही थी। ये भी बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव कि समंदर, सारे चीज़ों को आप ध्यान में लाइए, बहुत कुछ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और कस्टम, एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है शिपिंग एंड पोर्ट की, वो भी परफेक्ट है। पहले हमारे दोस्त बाबर गौरी हुआ करते थे, 10 साल ऑलमोस्ट रहे, फिर फैसल सरद्वारी। और तीसरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जिसमें मुझसे एमकेएम की मेन लीडरशिप में से किसी ने कहा कि किसी काम के हवाले से उन्हें कहा गया कि ये फलाने साहब को देख लीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि ये वजारत इमरान खान साहब के दौर में हमारी पार्टी नहीं चलाती है, हमारे खाते में है ये। जैसे फरूक नसीम हमारे खाते में है, मगर हमारा वजीर नहीं है, वो सेनेटर हमारा है। हमारी ये वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल फैज हमीद और उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान चलाते, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर। तो आपको मजीद कुछ बताने की जरूरत है, गुंजाइश है इसमें। ये तो दिखावे के लिए ऐसी जमातें हैं ना हमारे मुल्क में, जिसकी बदौलत एक तासुब, नफरत भी फैला, कराची को मिला भी कुछ नहीं, आपस में भी दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, खुरेजियाँ हुई, और आज तक डिस्प्यूट कायम है। बहुत से लोग गायब हैं मंजर से, बहुत से लोग खामोश हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, और तफरीक का ये आलम है कि आपने आज सुन लिया होगा कि राब्ता कमेटी तोड़ दी गई। और किस इल्जाम में तोड़ी, क्या कहकर जवाब पेश किया गया कि अंदर घुसपैठिए मौजूद हैं लंदन के मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो लीक्स अभी आई थी,
جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا تو مینڈیٹ جعلی ہے، اور جب ہم مل کر حکومت بنا سکتے ہیں تو ایم کیو ایم کو لانے کی ضرورت، ساتھ میں ملانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ مطلب ایم کیو ایم جو آئینی ترامیم کے بظاہر مطالبات کرتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی بیسکلی خواہش بھی ہے، یہ تو وہی کہتے ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو پیپلز پارٹی کو تو وہ منظور نہیں ہے۔ اب ساتھ میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کل جو خبر چلی تھی کہ جناب وہ ایم کیو ایم ووٹ دے گی آصف زرداری کو، اور آصف زرداری نے، پیپلز پارٹی نے آئینی ترامیم پر ساتھ دینے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے، which is not true۔ آپ دلچسپ ترین بات ایک اور یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو چل کر جاتے ہیں نا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، کہ 8 ووٹ ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس ٹوٹل۔ پی ڈی ایم گزشتہ 15 دن سے 20 دن سے، یہاں تک کہ فائنلی نواز شریف کو بھی جانا پڑا، مگر انہوں نے ہاف بھی نہیں کی۔ یہ صدارتی ووٹ کے لیے ان کے پاس بیانات میں تو لوگ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم ان سے ووٹ مانگیں گے، آیا گیا کوئی نہیں، فون کسی نے نہیں کیا ابھی تک۔ چھوڑیں کسی اور کو، آصف زرداری کا تو سوچے بھی نہ کسی نے، جیسے پہلے ہوتا تھا ایک زمانے میں ایم کیو ایم کی طرف بے نظیر بھٹو بھی 1988 کے انتخابات کے بعد الطاف صاحب کے پاس گئیں، اور مجھے مولانا فضل الرحمان بھی گئے ہیں، شہباز شریف وغیرہ بھی جاتے رہے۔ اس بار ان کے پاس کوئی نہیں گیا، انہیں بلایا گیا، اور یہ صوبے میں جتنا بھی ووٹ لیا ہوگا، جس حد تک بھی لیا ہوگا، باقی کہانی تو ایم کیو ایم جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، اور کراچی کی انتظامیہ جانے۔ سچ کیا ہے ہم نہیں کہیں گے، میں پی ٹی آئی کے ٹرولرز کی طرح بڑے بڑے الزامات نہیں لگاؤں گا، مگر مجھے حقائق پتہ ہے، ریئلٹی معلوم ہے کہ کراچی میں اب ڈائنامکس، پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہے۔ تو آج یہ بے یار و مددگار سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کی حالت کیا ہے؟ مجھ سے لوگوں نے کہا ایک زمانے میں جب فاروق ستار ان سے لڑ رہے تھے ٹسوری لانے کے لیے، اور یہ روز کہتے تھے ہم ٹسوری کو نہیں لیں گے، اس نے الیکشن بھی لڑایا، ہار گیا، اور پھر اسے نکال دیا، بھگا دیا۔ پھر جب یہ گورنرشپ کا پی ڈی ایم میں موقع آیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے نام لیے اپنے، جس میں پہلے ہی بتا چکے ہیں، سب کو پتا ہے، کس پر زورا، نسرین جلیل اور لوگ تھے، عامر خان، اور وہ موجود بھی نہیں تھا ان کی پارٹی میں ٹسوری۔ اسے کہا نہیں حضور یہ سارے نام اپنے ایک طرف رکھیں، یہ آپ کا رابطہ کمیٹی کا بھی ممبر ہے اور یہی آپ کا گورنر ہے۔ اب ایک بار پھر ٹسوری کو زرداری صاحب نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے گریونسز ہیں، ان کے دوستوں کے، ٹسوری نے پیسے اربوں روپے میں کھائے ہوئے، دبئی میں کیسز ہیں، وہ کہانی بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے۔ تو خوشبخش شجاعت جو کبھی ان کی ایم کیو ایم کی ایم این اے تھی، جو سینیٹر بھی نہیں، اور اس بار بھی انہیں ٹکٹ دینے کی کوشش کی متحدہ نے، مگر انہوں نے نہیں لیا اور کہا کہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملکوں میں مفت میں کونسلری بھی مل رہی ہو تو چھوڑتا ہے کوئی؟ کیونکہ وہ اندر سے پہلے ہی کام کر رہی تھیں گورنرشپ کے لیے۔ اب مجھے کل کسی نے بہت دلچسپ واقعہ سنایا، میں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ سن کے حیران ہوئیے کہ ان کی سیاسی بصیرت دیکھیے۔ بتاتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے تک خوشبخش شجاعت سان فرانسسکو امریکہ میں تھیں، کیلیفورنیا میں، ویسٹ میں۔ فاروق ستار نے انہیں فون کیا اور ایک انوکھی ان سے درخواست کی کہ دیکھیں باجی، آپ گورنر مت بنیے گا، آپ کو کوئی نہیں چاہتا متحدہ میں، اور ہمارا گورنر جو ٹسوری ہے وہ عوام میں بھی بڑا مقبول ہے اور وہ بہت اچھے آدمی ہیں، انہیں آپ کنٹینیو کرنے دیں، تو آپ پلیز منع کر دیجئے گا اگر آپ کو جب بات ہو، حالانکہ وہاں تو طے ہو چکا ہے، جو بتانے والے بتاتے ہیں۔ کین یو بلیو اٹ؟
رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی رہ چکے ہیں فاروق ستار, اور پھر اب کیونکہ اب تو خالد مقبول صدیقی وہاں موجود ہے, MNA ہیں, تو وہ ہوں گے پارلیمانی لیڈر. مگر پہلے مشرف کے دور میں اور جب تک نواز شریف کی حکومت میں ان کی سیٹیں تھیں تو پارلیمانی لیڈر فاروق ستار ہوا کرتے تھے. یہ کراچی کے MKM کے پہلے میئر رہ چکے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں, ان کی لرننگ کیپیسٹی دیکھیں, ان کا تجربہ دیکھیں, ان کا ویژن دیکھیں, اس سے زیادہ کچھ کہا جا سکتا ہے؟ چاہیے تو یہ کہ کل اگر یہ زرداری کو بھی ووٹ دے دیں جو دیں گے, یہ خوشبخش ذات کو گورنر بھی تسلیم کر لے, اور ٹسولی کو اتنے عرصے انہوں نے برداشت کیا, تو یہ جو رابطہ کمیٹی انہوں نے توڑی ہے جاسوسی کے الزام میں لوگوں پر کہ گھسپیٹیے آ گئے ہیں لندن کے, بہتر اسے اب نہ ہی دوبارہ فارم کرے اور یہ لوگ گھر چلے جائیں. کراچی کے عوام کو ایک نیا موقع دیں کہ آج کے ماڈرن سیکولر نوجوان طبقہ جو IT سے بھی واقف ہے, ان کی بالکل بھی پریزنس نہیں ہے. IT کا جو خاص آپ کا سوشل میڈیا کا کانسیپٹ ہے یا اس میں جو ان کی کامیابی ہے, جو ان کی ڈیزائننگ ہے, اسے اگر کوئی چیلنج کہیں کر سکتا تھا تو وہ کراچی تھا, جہاں سے رزلٹ 0 آیا. ان سے کسی کو کراچی میں کوئی توقع نہیں ہے, کوئی نوکری نہیں دلوا سکتے, یہ کسی کا کوئی کام نہیں کروا سکتے. اگر یہ کروا سکتے ہیں تو نوٹ کر لیں کہ انہوں نے اپنے خاندانوں کو بنایا ہے, اپنے خاندانوں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, اور باقی تعصب, محرومی, مایوسی کراچی کے اردو اسپیکنگ کے حصے میں انہوں نے دلوائی ہے. یہ متحدہ بن جاتے ہیں مہاجر قومی موومنٹ سے, یہ مین اسٹریم کی پالیٹکس میں اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, مگر جن کے نام پر آئے تھے انہیں جو تحفے دیے ہیں وہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.